السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، بہت سی مشکلات کو فیس کرنے کے بعد، زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے بعد، ہر قسم کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے بعد یا ان کو فیس کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم ساری زندگی یہی پرچار کرتے رہتے ہیں، یہی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے، لیکن سمجھ یہ آیا کہ اپنا دل دکھانا بھی بہت بری بات ہے، کہ ہم اپنا بھی دل دکھائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ناراض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، اوور سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ڈیپ انالائسس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور آج کل یہ بہت سے لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ اس وقت بیماری کیا ہے؟ ایک ایسا کنسرن پال لینا جو پالنے والا ہی نہیں ہے، جو بہت سے غیر اہم اور غیر ضروری باتوں کو ہم جو ہے نا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو بالکل غیر اہم ہیں اور ان پر اپنا ٹائم یا اپنی انرجیز یا اپنا فوکس بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم انہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا کہ آپ نے انگارہ اٹھا لیا ہے، بدگمانی کیا ہے؟ انگارہ ہے، اور وہ آپ نے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ کون جل رہا ہے؟ آپ جل رہے ہیں۔ آپ نے غصہ اٹھا کر رکھ لیا ہے، انگارہ ہے۔ کہاں رکھ لیا ہے؟ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب کون جل رہا ہے؟ آپ جل رہے ہیں۔ آپ نے کینہ اٹھا کر رکھ لیا ہے، آپ نے بغض اٹھا کے رکھ لیا ہے، آپ نے نفرت اٹھا کے رکھ لی ہے۔ آپ نے پرکھنا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ آپ نے رکھ لی ہے۔ تو کس کا دل دکھ رہا ہے؟ ہمارا اپنا دل دکھ رہا ہے۔ سامنے والے کا شاید اس کے بعد دکھے گا، لیکن پہلے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار یہ ہے کہ آپ نے ان سے نفرت کر لی ہے یا ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو پہلے سوچیں کہ ڈیمیج کون ہوا ہے۔ تو مجھے تو بڑی مشکل سے بڑی پرائز پے کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں، یہ لرن کریں کہ ہم نے اپنا دل نہیں دکھانا۔ اور اپنا دل نہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی باتوں یا پھر کئی باتوں میں ہمیں مارجنلائز کرنا چاہیے، کئی باتوں میں ہمیں رعایت دے دینی چاہیے، بڑی باتوں میں، بڑی چیزوں میں ہمیں کم از کم گنجائش دے دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر احساس گناہ کیا ہے؟ پھر انگارہ دہکتا ہوا اپنے اندر رکھ لینا، ریگریٹ، پچھتاوا، ایک جلتا ہوا انگارہ اپنے اندر رکھ لینا۔ اچھا، اللہ نے بڑی مہربانی کی، عنایت کر دی ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ تم معافی مانگو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم سچے دل سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اچھا، ہمیں اتنی بڑی آپشن مل رہی ہے یا اتنا بڑا مارجنلائز مل رہا ہے یا پھر ہمیں اتنا بڑا بائی پاس مل رہا ہے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور نعوذ باللہ ہمیں یہ لگے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بیماری ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کو ہے۔ ان کو لگتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ معاف کرنے والا رب ہے، وہ کہہ رہا ہے تم معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اچھا، جس طرح وہ تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ تم معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا، اسی طرح وہ سب کو کہہ رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب مخلوقوں کا، سب انسانوں کا رب ہے۔ وہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے جن کو ہم یا پھر تم معاف نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہم اسے انسانی رویے اور نفرت کی بنیاد پر اسے مارجن نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر ہم یہ مارجن دیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دینا، تو بڑی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ مارجن دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کام یہاں سے خراب ہوتا ہے، یہاں سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کا دل دکھانا تو بہت بری بات ہے، پہلے ہمیں اپنا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ہمیں تو کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں اپنی کسی بھی مسٹیک یا کسی بھی غلطی پر،
تو جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، تو ایک طرح سے وہ جو ریگریٹ ہے، وہ جو ایک پچھتاوا ہے ہمارے اندر، وہ جو ایک احساس ندامت ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ایک طرح سے ایک پریشانی یا پھر ایک بیماری سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم خود اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی مسٹیک کو ریئلائز کرتے ہیں یا اپنی غلطیوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اسی طرح اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کو بھی مارجن دیتے ہیں کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب کسی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو پھر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہم ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ پیار صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ دوسروں کی کیئر بھی وہی کر سکتا ہے جو اپنی کیئر کرتے ہیں، اور جو اپنی کیئر نہیں کر سکتے نا، وہ دوسروں کی کیئر نہیں کر سکتے۔ جیسے جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک دوسروں کو لگانے سے پہلے خود لگائیں، مطلب ان کیس آف اینی ایمرجنسی اگر آکسیجن کم ہو تو پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کو آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے خود کو لگانی ہے۔ اور اگر آپ خود سروائیو کر رہے ہوں گے تبھی تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کسی اور کو بچائیں گے۔ اگر باپ اپنے آپ کو اس لیے بچا رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ چاہیے، یتیم نہ ہو جائیں، وہ کسی بیمار باپ کے بچے نہ ہوں جیسے بستر پر پڑا ہے، اور ان بیماریوں کو یا ان بچوں کو یا ان بیچارے بچوں کو محنت مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ تو ایک بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ ثواب ہے، یقین مانیں۔ سیلف کیئر ایک ایسی کیئر ہے جس میں آپ کہیں کہ میری محنت کرنے سے زندگی کا نظام چل رہا ہے، اور یقین مانیں اگر آپ مصروف ہوتے ہیں نا تبھی آپ جو ہے نا اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کیئر کر سکیں، آپ میں ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے اتنی۔ لیکن اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن گھر میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں فضول، تو کیا ہوتا ہے، ایک دماغ جو ہے نا شیطان کا گھر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری اور بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو انسان جو نہ بھی سوچنا ہوتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے محنت مزدوری یا جو بھی ہے، آپ خود کو کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں مصروف رکھیں، تبھی انسان میں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے، اپنی بھی کیئر کرے۔ اور پھر جب وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا مصروف رہتا ہے تو اس سے بریک لے کر وہ اپنی بھی کیئر کرتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے، اس کی باڈی جو ہے نا ایک پراپر طریقے سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی کام نہ کرے، دنیا میں بس ایسے ہی پڑا رہے اور کھا پی کے سو جائے، اور پھر جب سو کر اٹھے تو پھر وہی کھانا پینا شروع کر دے، تو اس طرح تو انسان کو زنگ لگ جائے گا، اور وہ ایک شیطانی اور ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا لگ جائے گا۔ جب انسان ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتا ہے یا لگ جاتا ہے تو خود کو تو اس سے نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن آس پاس کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی سیلف لو کی اور سیلف کیئر کی، تو اپنا یا پھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنا بھی احترام کریں، دس از دی مارجن۔ تو اپنے آپ کو یہ مارجن ضرور دیں کہ آپ جو ہے نا خود کو کچھ ٹائم دیں، اور یہ جو غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے ان کو لے کر نہ بیٹھیں، ان پر نہ سوچیں۔ اور جو ہیٹرز ہیں، ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ ان کا پرابلم ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے ٹارگیٹس، اپنے گولز اور اپنی اچیومنٹس اور اپنی پروڈکٹیوٹی پر زیادہ فوکس کریں۔ جتنا آپ اپنی ایک پروڈکٹیو انسان بننے پر یا پروڈکٹیو انسان ہونے پر فوکس کریں گے، آپ اتنی ہی آپ کی گروتھ ہوگی، آپ اتنا ہی زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ اور اوبویسلی جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیار نہیں کرے گا، پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ اپنی کیئر کریں، اپنا احترام کریں اور خود سے پیار کریں، اور ڈیلی کے بیسس پر گرو کریں۔
تو ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم سب مل کر ڈیلی کے بیسس پر کچھ اچھا، نیا، پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیکھ سکیں۔ ویورز، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔